خلافت کا نہیں تھا. جس وقت جنگ تک نوبت پہنچی جھگڑا خلافت کا نہیں تھا کہ سیاست بمانا خلافت بنا کے کوئی برات کا اظہار کرے. یہ جھگڑا وہاں پر خلافت کا نہیں تھا. کتاب صفین میں ہے اور سیر اعلام النبلاء میں ہے, البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ پورا ایک وفد تھا, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. اس مرحلے میں جب اختلاف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا تھا تو انہوں نے آ کر کہا, یہ صفحہ نمبر 300 ہے سیر اعلام النبلاء اور اس کی یہ جلد نمبر 4 ہے. جا ابو مسلم الخولانی واناس الى معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وقالوا انت تنازع علی ام انت مثلہ, کہ تم کیا خلافت چھیننا چاہتے ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا تم ان کے ہم پلہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو. فقال لا واللہ انی لأعلم انہ افضل منی, میں جانتا ہوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے مجھ سے, یہ میرا علم ہے, میرا یقین ہے. اور صرف افضل ہی نہیں, وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي, میرے مقابلے میں خلافت کے وہ حقدار ہیں. تو میرا اختلاف یہ نہیں کہ میں خلیفہ بنوں یا میں مستحق ہوں خلافت کا اور میری خلافت انہوں نے چھینی ہوئی ہے, یا میں ان کی خلافت چھیننا چاہتا ہوں. ہرگز نہ میں ان کی ہم پلہ ہوں اور نہ ہی میں خلافت کا حقدار ہوں. ولیکن پھر اختلاف کیوں ہے؟ فَأَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قُتِلَ مظلوما, کیا تم جانتے نہیں ہو کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید کر دیے گئے. وَأَنَا ابن أَمِّهِ, اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں, یعنی میں وارث ہوں. ان کا قصاص لینا یہ مجھ پر لازم ہے, میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں. وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ, ان کے خون کا مطالبہ یہ میرا حق ہے, خلافت میرا حق نہیں ہے, خون کا مطالبہ میرا حق ہے. تو اس بنیاد پر آپ نے فرمایا جاؤ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے کہو فَقُولُوا لَهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتَلَةَ عثمان, قَتَلَةَ عثمان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل میرے سپرد کر دو. میرا یہ جھگڑا ہے, میں ان کو افضل مانتا ہوں اور میں انہی خلافت کا حقدار مانتا ہوں. تو اس بنیاد پر یہ مطالبہ تھا اور جو پورا نہ ہوا اور یہ آگے اختلاف جو وہ بڑھتا چلا گیا. تو اجتہاد میں دونوں ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں کہ دونوں غلبہ اسلام چاہتے ہیں. آگے ایک کے نزدیک غلبہ اسلام تب ہوگا کہ امیر المومنین کا قصاص پہلے لیا جائے, دوسرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پہلے ہاتھ ہمارے مضبوط ہوں تو پھر باغیوں سے قصاص لیں. حق اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, لیکن امیر معاویہ بھی ایک نیکی کے مستحق قرار پائے چونکہ ابتدا میں وہ بھی حق پر تھے. انتہائی اجتہاد کے اندر خطا ہوئی جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. تو لہٰذا جنگ والا مسئلہ سارا تو یہ کلیئر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت سنی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ انتہا میں بھی امیر معاویہ حق پر تھے, یا ہم چپ کر جائیں کہ حق پر نہیں بولیں گے, نہ کہیں گے حق پر تھے نہ نہیں تھے, سکوت کریں گے. نہیں, ہم بولتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا پر تھے, لیکن وہ خطا اجتہادی ہے, وہ کفر نہیں, وہ باطل نہیں, وہ جرم نہیں, وہ گمراہی نہیں. اب وہ جنگ والا جو مسئلہ تھا وہ تو اس طریقے میں 14 صدیوں میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. تو اب کس سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. اصل کسی چیز پہ حکم لگانا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا, کہ پھر اس سے برات کریں یا برات نہ کریں. اب ایک شخص کو پتہ ہی نہ ہو صلاۃ کیا ہے, مثلا کوئی بالکل جاہل ہے, اس کو نماز کا تو پتہ ہے, صلاۃ کا پتہ نہیں ہے, تو وہ کہ میں صلاۃ کو نہیں جانتا, میرا صلاۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے,
اسے پتہ ہی نہ ہو صلاۃ ہے کیا. تو پہلے دیکھنا تو یہ ہے کہ سیاست ہے کیا, پھر یہ ہے کہ سیاست معاویہ کیا ہے. تو اس سلسلہ میں عمدۃ القاری شرح بخاری, صرف اس سے میں ایک جگہ سے, اب جلد نمبر 11 سے آپ حضرات کے سامنے سیاست کی تعریف پیش کر رہا ہوں کہ سیاست کیا ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک المیہ ہے کہ جو نبیوں کا شعبہ تھا آج اس کو گالی سمجھا جا رہا ہے, کہ جب بتانا ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا بے ایمان ہے, وہ کہتے ہیں یہ سیاسی سا بندہ ہے یا یہ فلاں سے سیاست کر رہا ہے. حالانکہ بخاری میں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء, میں آخری نبی ہوں اور میں نے سیاست کی. اب میرے جانے کے بعد سیکون خلفاء, اب سیاست خلافت کی شکل میں ہوگی. تو سیاست بہرحال جس نے نعرہ لگایا اس نے سیاست کو اچھے معنی میں ہی سمجھا, لیکن کچھ لوگوں کو جو اصلی معنی ہے وہ بھولا ہوا ہے. آج تو لوگوں کو پھر یہ بھی کوئی کہتا ہے لبیک یہ سیاسی نعرہ ہے, تو اس میں ڈبل غلطیاں ہیں کہ جس جہت میں وہ سیاسی کہہ کے اس کو ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ یہ نبوی نعرہ ہے. تو بخاری شریف میں 3455 نمبر حدیث ہے جس میں ہے کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہوں آخری نبی, لہذا مجھ پر وہ سیاست ختم ہوئی جو نبوت کی شکل میں تھی. پہلے نبوت کی شکل میں ہی سیاست رہی, لیکن سیکون خلفاء فیکثرون, اب آگے خلفاء ہوں گے جو یہ سیاست کریں گے. نبی میں آخری ہوں, نبوت کی شکل میں سیاست مجھ پر ختم ہو گئی, اب خلافت کی شکل میں ہوگی. تو سیاست کی تعریف کرتے ہوئے امام عینی نے لکھا, یہ صفحہ نمبر 207 ہے 11ویں جلد عمدۃ القاری کا. عینی کہتے ہیں السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ, القیام علی الشیء بما یصلحہ. اب اتنا معنی کا فرق پڑ چکا ہے جیسے کوئی کنویں کو مینار کہے اور مینار کو کہے یہ مینار نہیں یہ کنواں ہے. اتنا معنی فرق بن چکا ہے آج سیاست کے معنی میں اور جس میں اب لفظ سیاست استعمال ہو رہا ہے. السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ, کہ کسی شے کی اس طریقے سے دھیان کرنا جس سے اس کی اصلاح ہو سکے. دوسرا مطلب یہ بنا کہ کسی چیز کی اصلاح کی خاطر نگرانی کرنا, کسی چیز کی نگرانی یوں کرنا کہ جس سے وہ چیز خراب نہ ہو بلکہ اس کی اصلاح ہو, یہ ہے سیاست. تو کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل میں نبی معاشرے میں اصلاح کرتے تھے. القیام علی الشیء بما یصلحہ, کسی شے کی یوں نگرانی کہ وہ خراب نہ ہو, اس کو صحیح رکھا جائے. اب سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہ بنا کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جن جن علاقوں میں قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کو خراب نہیں ہونے دیا, عوام کو خراب نہیں ہونے دیا بلکہ ان کی اصلاح کی ہے, تو اب اس کو زندہ باد نہ کہیں تو کیا کہیں. القیام علی الشیء بما یصلحہ, کسی شے پر پہرا دے کے اسے خراب ہونے سے بچانا, یہ ہے سیاست.
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ حنین میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے، جب غزوہ طائف میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے، جب غزوہ تبوک میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے، اور جب بیت المقدس کی فتح میں تھے تو سیاست نبوی میں تھے۔ ان کا یہ انداز اتنا اہم کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انہیں شام کے لیے چنا کہ جو یہ اصلاح کرتے ہیں یہ یہاں کر سکتے ہیں۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے لیے چنا اور سارا شام ان کے سپرد کیا۔ انہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چنا۔ جو اتنی شخصیات کا مرکز انتخاب ہوں، اپنے انداز کے لحاظ سے ان کی سیاست کو زندہ باد نہ کہیں تو کیا کہیں؟ القیام علی الشیء بما یصلحہ۔ ابھی اس پر میں دلائل پیش کروں گا کہ کس درجے کے یہ سیاستدان تھے اور ان پر کتنا ناز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنا ناز تھا ان پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، خلفائے راشدین کو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھ کے اب میں عامت الناس کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کس چیز سے برات کا اعلان کیا؟ امیر معاویہ کی اصلاح سے برات کا اعلان کر گئے۔ سیاست امیر معاویہ تو ہے کہ سیاست خلیفے کی وہ ڈیوٹی ہے جو وہ نبھاتا ہے اور عدل قائم کرتا ہے۔ یہ سیاست کے ذریعے خلافت چلتی ہے کہ سیاست ہے کہ یہ نہیں رات لمبی تان کے سو جائے بلکہ عوام کی نگہبانی کرے۔ سیاست یہ ہے کہ وہ خود مدینہ منورہ میں ہو تو نیل کے کنارے بکری کے بچے کا بھی خیال کرے۔ سیاست یہ عدالت ہے، انصاف ہے۔ اور یہ لوگ آج فتوے کی زبان والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست زندہ باد سے برات کرنے لگے۔ کس کا پریشر ہے ان پر؟ کیا چند گالیوں سے ڈر گئے یا کالے کالے جو ہیں ان کی طرف سے ڈر گئے؟ تو پھر دین پہ پہرا کون دے گا؟ اگر گالیوں سے بچاؤ مقدم ہے اور صحابہ کی شانیں چھپتی ہیں تو چھپ جائیں، تو پھر ایسی زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے، لفظ سیاست سے انکار کیا گیا۔ سیاست معاویہ، ادھر سیاست بھٹو پر تو اس کے آج بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بشارتیں دی تھی، جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر سرکار مسکرائے تھے، اس سلطان کے لحاظ سے آج برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات میں کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو صرف سیاست کا لفظ تھا۔ نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے تھا خلافت معاویہ زندہ باد۔ نعرہ تو یہ بھی لگنا چاہیے اگر کوئی منکر ہو، ولایت معاویہ زندہ باد۔ ارے دیکھو اور ولایت کیا ہوگی؟ سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 4 297 صفحے پر لکھا ہے جید سند کے ساتھ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں ما رأیت اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی جب حضرت امیر معاویہ ابھی زندہ تھے، خلفائے راشدین رخصت ہو چکے تھے، ابو دردہ کہتے ہیں ما رأیت اشبہ صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا، یعنی معاویہ تھا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھنے والا امیر معاویہ کے سوا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 297۔ تو یہ کس چوٹی کے ولی ہیں؟ یعنی کتنے صحابہ کے ہوتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گواہی دے رہے ہیں
मा रईतु अशबह सलातन, नमाज में मुशाबत बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हाजा, तुम्हारे इस अमीर यानी मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर मैंने कोई हूबहू सरकार की पूरी नमाज की कॉपी करता हुआ, यानी इसमें रुकू सजदे के अंदर वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें तो मुयस्सर ही नहीं, यानी किस अंदाज में खुशू खुजू का जिक्र करते हुए, अब ये उनकी वलायत है और लोग उनसे बरात कर रहे हैं। और फिर ये तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु की गवाही है। इसी पर मजीद गवाहियां मौजूद हैं, इसी सैय्यिद आलम नुबला के अंदर यह मौजूद है। और इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में उसको जिक्र किया है। इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद के अंदर इस चीज को जिक्र किया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से। और ये किसका कौल है? ये है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल। ये भी सहाबी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये 307 सफ़े पर है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लैसा अहदुम मिन्ना अअलमा मिन मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, का हम सहाबा में अब जो जिंदा हैं अमीर मुआविया से बड़ा कोई आलिम नहीं है। ये इमाम शाफी ने अपनी मुस्नद में इसको लिखा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और रिजालुल इस्नाद सिकातुन, सारे रावी सिका हैं। उधर हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि इनकी नमाज कैसी नमाज है सरकार के मुशाबे। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि यकीनन ये वही वक्त होगा कि जब किबार सहाबा खुलफाए राशिदीन दुनिया से जा चुके हैं और बाद में जो थे उनके लिहाज से, हालांकि उस वक्त भी बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो खुद बहुत बड़े आलिम हैं, जिनको घुट्टी हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने लुआब से दी है, जिनको हिब्रुल उम्मत कहा जाता है, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं लैसा अहदुम मिन्ना अअलमा मिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि हम में से कोई भी मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आलम यानी बड़ा आलिम नहीं है। ये कब उन्होंने कहा? इसमें इसका जो पस मंजर है बुखारी शरीफ में, वो भी वितर की नमाज के लिहाज से है कि हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम ने देखा हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को वितर पढ़ते हुए, तो आके इब्ने अब्बास से कहा कि अमीर मुआविया तो इस तरह वितर पढ़ रहे हैं, यानी एक वितर के लिहाज से। तो अब इब्ने अब्बास ने वहां कहा, फरमाया कि दाहो फइन्नहु फकीहुन, कहा अमीर मुआविया पे एतराज ना करो, ये फकीह हैं, यानी फकाहत मुआविया जिंदाबाद। इब्ने अब्बास जिनको फकीह कहें, और बुखारी शरीफ में है। और कहने वाले ने कहा कि हल्ला काफी अमीरुल मोमिनीन मुआविया, अमीरुल मोमिनीन के लफ्ज हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बोले गए, तो आपने ये नहीं कहा पहले तो अमीरुल मोमिनीन ना कहो उनको, आपने कहा उनकी शान तो निराली है, साहिबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सरकार के सहाबी हैं। और यहाँ सैय्यिद आलम नुबला के अंदर यहाँ लिए लिखा है, कुरैब जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम हैं, अन्नहु रआ मुआविया तसल्लल इशा सुम्मा औतरा बिरकातिन वाहिदा लम यजिद, कि हजरत कुरैब ने देखा जो इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम थे कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक वितर पढ़ा है। फअखबरा इब्न अब्बास, तो उन्होंने आके इब्ने अब्बास के सामने जिक्र किया कि ये अमीर मुआविया जो है अजीब है, एक वितर पढ़ रहे थे। फ़क़ाला असाबा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा उन्होंने दुरुस्त किया, यानी अगरचे खुद तीन पढ़ते हैं
لیکن اس مسئلے میں فرمایا کہ تم ان کے ہم پلہ نہیں، اے بنیا، اے بچڑے، تم بڑوں کی باتیں نہ کرو. اے بنیا، اے بمانا یا ہے، یا بنیا، اے چھوٹے بچے. قریب کو کہا لیس احد منا اعلم من معاویہ تھا، ہم میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی ان کے کمالات موجود ہیں اس انداز میں. اس لیے النہیہ کے اندر امام یافعی رحمہ اللہ تعالی کا یہ قول موجود ہے، کان حلیما کریما سائسا. یہ ہے ساس یسوس ہو سیاست سے، یعنی ان کی کا تعارف ہی یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم بھی تھے، کریم بھی تھے، سیاستدان بھی تھے. سائسن، سائس، ساس یسوسو سے عربی میں، یعنی یہ آج اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج کے ان لوگوں کو سیاستدان کہنا حرام ہے، کہ سیاستدان دیکھو تو حضرت عمر فاروق سیاستدان ہیں، حضرت امیر معاویہ سیاستدان ہیں. تو یہ سائس کے لفظ ان کے ساتھ بولے گئے. اور پھر یہاں تک موجود ہے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، اس کی تیسری جلد کے اندر یہ ذکر کیا گیا، یعنی ان کی سیاست کے لحاظ سے تیسری جلد 1418 صفحہ، جلد نمبر 3، اس میں عن ابن عمر، یہ سارے صحابہ کی گواہیاں ہیں. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں اسپیشل باب بیان کروں گا، کیونکہ وہ سیاست میں ایک سکول آف تھاٹ ہیں، پوری یونیورسٹی ہیں سیاست کی. وہ کیا سمجھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ. یہ پھر وہی کلمات حسر ہیں. کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے معاویہ سے بڑا اسود کوئی نہیں دیکھا. ایک تو ہوتا نا اسود بمانا سیاہ، یہ ہے اسود. ان ابنی ھذا سید، وہ سید کا جو مادہ ہے وہی اسود کا مادہ ہے. اور اسود یہاں ہے حلیم، بردبار. اور اسود کے جو سیاسی امور میں بڑا ہی سمجھدار ہو، پالیٹکس کے اندر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی پالیٹکس میں نہیں دیکھا. جب آپ نے یہ کہا فقیل لہ، تو آپ کو کہا گیا فابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ یہ چاروں خلفاء وہ بھی تو سرکار کے بعد ہیں، تو کیا ان سے بھی بڑھ کے تم ان کو سیاستدان مان رہے ہو؟ فقال کانوا واللہ خیرا من معاویہ، کہ یہ چاروں حضرت معاویہ سے افضل تھے، خیر تھے. وکان معاویہ اسود منہم، لیکن معاویہ پھر بھی سیاست میں آگے تھے. فضیلت ان چاروں کی ہے، لیکن جو پنجہ آزمائی انہوں نے کی یہود و نصارہ کے ساتھ، اور جس طرح ان کے نشیب و فراز میں ان کو جکڑا، یہ جو خاص مہارت تھی، یعنی فضیلت مان کے چار یاروں کی، کہا کہ یہ واقعی ملوک اسلام میں سرکار کی سلطنت کا بادشاہ ہے، کہ کان معاویہ اسود، کہ پھر بھی کہا کہ وہ اسود تھے ان چاروں سے. اب اس سلسلہ کے اندر مزید امام ابن عربی مالکی جو ہیں، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو بیان کیا. اور اب یہ بحث ہے کہ یہ جو ان کی خلافت ہے جس میں آگے سیاست ہے، کیونکہ خلافت نبھانے کا طریقہ سیاست ہے، کہ خلافت ہے کہ تم نے اصلاح کرنی ہے اور پھر اصلاح کرنا آگے سیاست ہے.
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت کب ثابت ہوئی، یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے۔ جس طرح پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے وہی خلیفہ تھے، اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نہیں تھے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ تھے، اور ان کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہی خلیفہ تھے۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اقتدار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور ان کی بیعت کر لی، اس کے بعد ان کو خلیفۃ المسلمین کہا گیا، اور پھر وہ ایک جامع حکومت تھی کہ کوئی اختلاف نہیں تھا، اور جو فتوحات کا سلسلہ بند تھا پہلے اختلافات کی وجہ سے، اب وہ فتوحات کا سلسلہ منظم طریقے سے آگے بڑھا۔ تو یہاں پر یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، کچھ لوگوں کو تو اس پر بھی الرجی ہوگی کہ انہیں خلیفہ تم کیوں کہہ رہے ہو، کوئی کہتا ہے امیر شام، اور کوئی معاذ اللہ مزید گستاخی کے لفظ امیر کو، یعنی روافظ انہیں امیر شام تک محدود کرتے ہیں، اور کچھ روافظ کے پالتو ان کو حقیر شام معاذ اللہ آگے کہہ رہے ہیں۔ اور صورتحال کیا ہے کہ ہمارے ائمہ نے ان کو امام برحق لکھا ہے، کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر لی، اس وقت وہ امام برحق ہیں۔ المستند کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 241 اور 242 صفحے پر یہ ارشاد فرمایا ہے، لفظ سننا: اما عند اہل الحق، اہل حق کے نزدیک، فاستقامت الخلافت لہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ من یوم صلح السید المجتبی صلی اللہ تعالیٰ علی جدہ الکریم و ابیہ و علیہ و علی امہ و اخیہ وسلم۔ یعنی یہاں بھی رد کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں بولنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے ناسبی اور دوسرے اہل حق۔ ناسبی انہیں مولا علی کے ہوتے ہوئے بھی خلیفہ مانتے ہیں، لیکن ہم انہیں خلیفہ کب مانتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں من یوم صلح سید المجتبی، امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن صلح کر لی، اس دن ان کے لیے خلیفے کا لفظ ثابت ہو گیا۔ کن کے لیے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور وَهُوَ الصُّلْحُ الْجَلِيلُ الْجَمِيلُ، یہ وہ صلح جمیل جلیل ہے، ترجاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی سرکار نے امید کی تھی، وَجَعَلَهُ نَاشِئًا عَنْ سِيَادَةِ سَيِّدِنَا الْحَسَنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لحاظ سے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین وبہ ظہر۔ اس کے بعد پھر آگے لکھا کہ جو تان کرے گا، اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تان کر رہا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ 29ویں جلد کے اندر آپ نے 337 صفحے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خلافت سپرد کی گئی، یہ اللہ کی بھی پسند ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند ہے۔ اب یہاں پر تمہید ابو شکور سالمی عقائد کی کتابوں کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے، اور شرح عقیدہ طحاویہ اس میں بھی تمہید ابی شکور سالمی کے اندر کیا لکھا ہے؟ ثم بعد علی رضی اللہ تعالی عنہ کان اماما علی الحق، یہ صفحہ نمبر 169 ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد
اور پھر جو 6 مہینے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اس کے بعد کیا تھے؟ اماماً علی الحق عادلاً فی دین اللہ وفی عمل الناس، دین میں بھی عادل تھے، لوگوں کے لحاظ سے بھی عادل تھے. یعنی یہ اب وہ جو اختلاف تھا وہ تو خطا اجتہادی پر بات ختم ہو گئی. اب جو امام حق جن کو ہمارے اسلاف نے کہا، تو یہ ان سے برات کا اعلان کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی سیاست کو امام برحق کی سیاست کہا گیا. اور اسی طرح یہ جو امام قاضی علی بن قاضی ابو العز حنفی، انہوں نے جو شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر الفاظ لکھے ہیں، صفحہ نمبر 662 میں لکھا ہے وَأَوَّلُ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ، اول ملوک المسلمین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وَهُوَ خیر ملوک المسلمین. اب یہی سیاست ہے کہ خیر ملوک المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے ملوک ہیں، ملک کی جمع ملوک، بادشاہ، ان میں سے پہلا نمبر ان کا ہے، یہ خیر ہیں. لَكِنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِمَامًا حَقًّا لَمَّا فَوَّضَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہما الخلافۃ. کہتے ہیں لیکن امام برحق تب بنے تھے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کر دی تھی. تو خلافت سپرد کرنے کے بعد بھی 20 سال گزرے. ان 20 سالوں میں لاہور تک اسلام پہنچا. تو یہ کس سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ہمارے عقائد کی کتابوں میں تو امام برحق کا لفظ بولا گیا. انما صار اماما حقا لما فوض الیہ الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ الخلافۃ، کہ جب انہوں نے خلافت ان کے سپرد کر دی تو اس وقت امام حق تھے. اور باقی فتوحات کی بات تو میں بعد میں کروں گا، لیکن اپنے ایریے کی بات جو ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں حضرت محلب کو بھیجا اور فَأَتَا بَنَّةَ وَلَاہور وَهُمَا بَيْنَ الْمُلْتَان وَقَابِل. چونکہ جو دور بیٹھ کے تبصرہ لکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ملتان اور کابل کے درمیان لاہور ہے، ملتان اور کابل کے درمیان. تو کہتے ہیں کہ حضرت غزل محلب، حضرت محلب نے جنگ کی. فاتا بننا تھا، یہ بننا جگہ ہے جہاں وہ آئے. وَلَاہورا وَهُمَا بَيْنَ الْمُلْتَانِ وَقَابِل، اور یہ بننا اور لاہور یہ ملتان اور کابل کے درمیان جگہ ہے. یعنی یہاں تک اسلام پہنچایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کے جو باقی آفاق تھے افریقہ کی طرف اور دوسری صورتحال میں وہ بھی ذکر کیا. بلکہ ایک جنگ کا تو خزدار کا بھی بلوچستان کا ذکر ہے کہ لیکن اس کا لکھا قصدار ہے اس زمانے میں اس کا نام. تو یہ پورا یعنی فتوحات سندھ فی عہد معاویہ تھا. سندھ کی فتوحات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اب اس بندے کی سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ جن کا بھیجا ہوا دین وہ ہمارے دلوں میں آج چراغاں کیے ہوئے ہے. یہ ان کی سیاست تھی، طرز حکمرانی تھا، ان کی خلافت تھی کہ انہوں نے دائرہ بہت وسیع کیا. چونکہ جب بیعت کر لی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو عام الجماعت کہا گیا کہ مسلمانوں کے اکٹھے ہو جانے کا سال. اب پھر زور سے جہاد شروع ہوا اور 3 بڑے محاذ تھے. جو تیسرا تھا سجستان والا، اس کی طرف سے پھر مکران اور یہ سارے ایریاز جو ہیں ان کی طرف بھیجا
بھیجے گئے لشکر مختلف طریقوں سے. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے باغ کا پھل کھا کے آج مسلمان پشت در پشت موجود ہیں, انہی کی سیاست سے برات کا اعلان کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے اتنا دائرہ وسیع کیا بلاد اسلامیہ کا کہ دور دور تک, چونکہ وقت ان کو کافی ملا, پہلے تو وہ شام تک محدود تھے 20 سال تک, اور 20 سال بعد میں جو ہے ان کو رب ذوالجلال نے یہ موقع دیا اور انہوں نے دور دور تک اسلام کا پرچم جو ہے وہ لہرایا. اس واسطے ان کو اول ملوک المسلمین و خیر ملوک المسلمین کا لقب دیا گیا کہ مسلمانوں کے ملوک میں سب سے بڑی ان کی شان ہے اور مرتبہ و مقام ہے. یہاں پر البدایہ والنہایہ کے اندر انہیں اول ملوک الاسلام و خیارہم کہا گیا. تاریخ ابن خلدون کے اندر ایک اہم فیصلہ ان کے لحاظ سے موجود ہے. تاریخ ابن خلدون اس میں یہ لکھا ہے, جلد نمبر 2, وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي 650 صفحے پر, وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي أَن تُلْحَقَ دَوْلَةُ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَخْبَارُهُ بِدُوَلِ الْخُلَفَاءِ, کہ یہ مناسب ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو, دولت و معاویہ و اخبارہ, ان کو کس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے, کس کا حصہ بنایا جائے, بدول الخلفاء و اخبارہم, چاروں خلفاء کا جو زمانہ ہے اس کے ساتھ اس کو شامل کیا جائے. کیوں؟ فَهُوَ تَالِهِمْ فِي الْفَضْلِ وَالْعَدَالَةِ وَالصُّحْبَةِ, فَهُوَ تَالِهِمْ, تالی ہے یہ ان کے تابع ہیں, انہی کے نقش قدم پہ ہیں. کس لحاظ میں؟ فی الفضل, فضیلت میں, کہ یہ بھی صحابی ہیں, والعدالت, عدالت میں, والصحبت, فضل عدالت اور صحبت میں. جب یہ بھی خلفائے راشدین کی طرح ہیں تو ان کی حکومت کو خلفائے راشدین کی حکومت کے ساتھ لاحق کیا جائے. کہتے ہیں والحق ان معاویہ فی عداد الخلفاء, حق یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفاء میں گننا چاہیے. اور پھر ابن خلدون نے کہا فَهُوَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ, کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین سے ہیں. اب جن کی سیاست خلافت راشدہ کہلا رہی ہے, اس سیاست سے برات کا اعلان کون کرے؟ اور یہ جو ابن خلدون نے ہی نہیں کہا خلاف خلفاء راشدین, یہ بڑے بڑے ائمہ نے کہا, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں موجود ہے صفحہ نمبر 70 پر. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا خلافت راشدہ کس کس کی خلافت تھی, خلافت راشدہ کس کس کی خلافت تھی؟ یہ سارے لوگ جو لائیو سن رہے ہیں اور دور تک جنہوں نے کان دھرے ہوئے ہیں وہ سن لیں. 70 صفحوں پہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, امام حسن, امیر معاویہ, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت خلافت راشدہ تھی.
اب سیاست، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت، خلافت اور سیاست، اس پر زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گواہی ہے، سب سے پہلے المعجم الکبیر کی جلد نمبر 11 ہے، حدیث نمبر 11138 ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی 7ویں جلد میں موجود ہے، اور رجال ثقات، سارے راوی ثقہ ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول هذا الامر نبوہ ورحمہ ثم یکون خلافہ ورحمہ ثم یکون ملکا ورحمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول هذا الامر، میرے دین کا پہلا حصہ کیا ہے، اس کی عمر میں سب سے پہلے ہے ثم یکون خلافتا ورحمہ، دوسرا مرحلہ خلفائے راشدین کی خلاف، اس وقت اگرچہ خلافت نبوت ختم ہو چکی ہوگی لیکن ملک بھی رحمت والا ہوگا، ملکا ورحمہ، یہ ہے سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملکا ورحمہ، تو جن کے طرز حکومت کو سرکار نے رحمت قرار دیا، ملکا ورحمہ کہہ کر ان کی سیاست سے برات کا اعلان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس پر میں ایک دوسری حدیث جو ملک عدود والی ہے اس کے لحاظ سے بھی کچھ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حدیث معلول ہے اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث اس پر راجح ہے کہ جس کے اندر یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال کیے، ملکا ورحمہ۔ یہ حدیث مرفوع بھی ہے اور موقوف بھی ہے، یعنی صحابہ کے اقوال بھی ایسے ہیں، لیکن یہ جو میں نے پڑھا یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے علاوہ جو دیگر مقامات پر اس کا تذکرہ ہے، صحاح الاحادیث فی متفق علیہ اہل الحدیث، اس کے اندر اس کو امام ابو عبداللہ محمد بن عبد الواحد حنبلی نے جو ذکر کیا، حدیث نمبر 11827 مرفوع، یہی لفظ ہیں اول هذا الامر نبوہ ورحمہ ثم یکون خلافتا ورحمہ ثم یکون ملکا ورحمہ۔ تو اس بنیاد پر یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے واضح طور پر کہ اگر خلافت کوئی نہیں مانتا، ملک مانتا ہے، ملوکیت ملک مانتا ہے، تو ملک بھی وہ ہے کہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت قرار دیا ہے۔ اور اس کو موقوف طریقے سے الفتن کے اندر امام نعیم بن حماد نے اس کو ذکر کیا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، اول هذه الامہ نبوۃ ورحمہ ثم خلافت ورحمہ ثم سلطان ورحمہ۔ نبوت اور رحمت، خلافت اور رحمت، اور سلطان اور رحمت، یعنی کہیں وہ ملک اور رحمت کا لفظ ہے، کہیں سلطان، جو اعلی حضرت کا لفظ میں نے بولا کہ وہ سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سلطان تھے، تو یہ سلطان و رحمہ ان کے بارے میں یہ الفاظ جو ہیں حدیث کے موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اس کے لیے دعا ارشاد فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تخت پہ بیٹھے دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چونکہ سرکار قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے نبی ہیں، تو بعد والے معاملات کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 2799 بخاری شریف، حضرت ام حرام بنت ملحان
جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں، محرم تھیں، ان کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے تھے. تو آپ قیلولہ فرماتے ہوئے اچانک بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا وما یدھکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ کو ہنسا رہی ہے، اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناس من امتی، کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا، اور انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ اوردو علیہ، میرے سامنے پیش کیے گئے ابھی خواب میں. کس حالت میں؟ غزاتن فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. یرکبون سبج ھذا البحر، اور جہاد بھی بحری کر رہے ہیں. بحری جنگ کرتے ہوئے مجھے میری امت کے لوگ دکھائے گئے. کیسے؟ فرمایا ملوکن علی الاسرہ، تختوں پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی بحری جنگ ہوئی ہے، اور بحری جنگ کے بعد میری امت کے جو مجاہد ہیں ان کو فتح مل گئی ہے. اور میں مسکرا اس لیے ہوں کہ ملوکن علی الاسرہ، اسرہ سریر کی جمع ہے، کہ وہ تختوں پہ بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی خوش ہیں. تو میں بھی ان کو دیکھ کے مسکرا پڑا ہوں. اچھا جی، اس حدیث کا باقی مضمون تو لمبا ہے، لیکن یہ کس نے بحری جنگ کی؟ پہلی بحری جنگ، اس پر کرمانی دیکھ لو، فتح الباری دیکھ لو، اس حدیث کے تحت سب نے لکھا ہے کہ پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. زمانہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی ابھی، لیکن یہ چونکہ اس وقت بھی قائد تھے لشکروں کے، تو پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور قبرص کو جا کے فتح کیا. اور اس وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو، انہوں نے کئی سال بعد تخت پہ بیٹھنا تھا، یہ ایسی سیاست ہے کہ سرکار پہلے ہی دیکھ کے مسکرا رہے تھے. پھر وہ لفظ ملوک، ملک، سلطنت اور سیاست، اس حدیث کے تحت، یہ میں نہیں استدلال کر رہا، ویسے اپنے طور پر تو کیا ہوا تھا، لیکن یہ توافق بھی ہے کہ پہلے اماموں نے بھی لکھا ہے. یہاں پر 99 صفحے پہ جلد نمبر 10 میں لکھا ہے وَفِيهِ فَضْلٌ لِّمُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کے تحت لکھا ہے، کچھ لوگوں کو تو بخاری سے فضیلت نظر ہی نہیں آتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فضل لمعاویہ، اس حدیث میں فضیلت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو خواب میں بشارت دے دی. لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا فِي الْبَحْرِ، کیونکہ یہ پہلے تھے جنہوں نے بحری جنگ کی. تو جن کی سیاست کی بشارتیں رب سرکار کو دے، یہ اس سیاست سے آج برات کا اعلان کر رہے ہیں. یہ بخاری شریف ہے، یہ عمدۃ القاری ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ذکر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ خواب میں جس بادشاہ کو سرکار نے تخت میں دیکھا وہ کتنا منظور نظر ہے. اور یہ لکھا کہ اللہ نے بشارت دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بحری جنگ ہوگی، اور اس میں رب ذوالجلال جو ہے وہ فتح عطا فرمائے گا. ایسے ہی حدیث شریف کے جو دیگر مضامین ہیں ان کے اندر، دیگر احادیث کے اندر بھی تذکرہ اس خلافت اور اس سیاست کے بارے میں موجود ہے، جس کے لحاظ سے البدایہ والنہایہ اور دلائل النبوہ، نبوت کی نشانیاں جو غیب کی خبریں دیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بہقی نے اکٹھی کی. یہ اس کی 6ٹھی جلد ہے، اور یہ ہم سنی پیش کر سکتے ہیں. جو یہ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا یا کل کا پتہ نہیں، وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟
تو دلائل النبوہ میں امام بہقی نے یہ لکھا ہے سند کے ساتھ، صفحہ نمبر 449 ہے، راوی کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت عمودا من نور، میں نے نور کا ایک ستون دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے نور کا ستون دیکھا، خرج من تحت رأسی، جو میرے سر کے نیچے سے نکلا، یعنی میں لیٹا ہوا تھا تو سرہانے کے نیچے سے نور کا ایک ستون نکلا، ساتین، وہ چمک رہا تھا، حتی استقر بالشام، یہاں تک کہ وہ ستون شام میں جا کے نصب ہو گیا۔ اب اس سلسلہ میں پھر حدیث کا ایک حدیث سے استدلال ایک ایسی شخصیت نے کیا ہے کہ جن کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حدیث ویسے سنن نبی داؤد میں ہے،
وخلافته مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے یہ فرمان رسول علیہ السلام میں موجود ہے. خلافته مذکورۃ فی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ قَالَ. یہ علم ہے غوث پاک کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدور رحل اسلام 35 او 6 او 37 سنتن، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی چکی گردش میں پھرتی رہے گی قوت کے ساتھ 35 سال یا 36 سال یا 37 سال. یعنی یہ راوی کو آگے شاکہ کہ یہ لفظ 35 ہے یا 37 ہے. کہتے ہیں المراد بالرہا فی هذا الحدیث القوة فی الدین والخمس سنین الفاضلہ عن 30 من جملۃ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ 30 سال تو پورے ہو گئے خلفائے راشدین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور یہاں جو اگلے 5 ہیں کہتے ہیں لأن الثلاثین 30 جو تھے وہ مکمل ہوئے بے علی علیہ السلام علی ما بینا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو گئے. تو سرکار آگے 35 یا 36 یا جو 37 فرما رہے ہیں، تو پھر اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی سالوں کا تذکرہ موجود ہے. یہ دعویٰ حضرت غوث پاک کا ہے. جس نے جھگڑنا ان سے جھگڑا کرے، میرا کام حوالہ پیش کرنا ہے کہ یہ پورا باب قائم کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی سیاست عام نہیں، یہ سیاست جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر یہ خبر دی، اور یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو مختلف حوالوں سے حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. 272 صفحہ ہے اور 271 سے یہ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو فتوحات کی کثرت ہے اس کی وجہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو جلد نمبر 19 میں موجم کبیر میں موجود ہے، حدیث نمبر 1065. اس میں لکھا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کیا دعا دی؟ اللہم مکن لہو فی البلاد وقہ سوء العذاب، کہ اے اللہ مختلف شہروں میں امیر معاویہ کو حکومت عطا فرما دے. اللہم مکن، تمکین دے، قدرت، غلبہ، مکن لہو فی البلاد، شہروں کے اندر ان کو تمکین عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ رکھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ سے بھی، چونکہ موضوع سیاست کا ہے تو وہ ساری حدیثیں اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں چونکہ سیاست کا خصوصی چیپٹر ہے، یہ الجواہر المضیہ کے اندر لکھا ہے، ابو حیان توحیدی کا قول ہے 461 صفحے پر. کہتے ہیں الملوک ایال عمرا اذا ساسو، ساسو سیاست سے ہے، الملوک ایال عمرا اذا ساسو. یہ لفظ پکا لو چونکہ سیاست کے لفظ پر بھی بڑا جھگڑا ہے. اذا ساسو، ابو حیان توحیدی کہتے ہیں قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھانے ہیں. اگر ویسی سیاست کرنی ہے، ظاہر ہے کہ زرداری، عمران خان یا نواز شریف والی سیاست کی تو بات نہیں ہو رہی. جس نے وہ نبوی سیاست کرنی ہے، اذا ساسو، قیامت تک جو سیاست کرے گا صحیح سیاست، وہ کیا ہے؟ وہ
इयाल उमरा, वो उमर फारूक के बाल बच्चे हैं, सारे सियासतदान, कि वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सीखेंगे आपके मकतब से, तो फिर सियासत सही कर सकेंगे। ये इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 461 पे मौजूद है। अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके नजदीक सियासत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या है, इसके अंदर सैयर व आलामिन नुबला, उसमें ये लफ्ज मौजूद हैं हूबहू इस मौजू की तर्जुमानी के 296 सफ़े पर। दो सौ 96 सफ़े पर सनद के साथ है, काना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इज़ा नाज़रा इला मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला हाज़ा किस्रल अरब, कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते थे तो कहते थे ये अरब का किसरा है, किस्रल अरब, यानी ये सियासत में माहिर है, जो उधर किसरा है उनका तो हमारा किसरा ये है। और अगले में ये फिर माने का तयन हुआ कि ये तासीन के लिए कहते थे। उसमें ये लिखा है काला उमर, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग हिरकल की बातें करते थे और किसरा की कि वो उसकी बड़े जो है वो पॉलिसियां अच्छी हैं और वो बड़ा तरक्की कर रहा है, इस तरह की उसकी पॉलिटिक्स की बातें होती थी, तो काला उमर ताजबून मिन दहाए हिरकल व किसरा व तदऊन मुआविया था, कहा तुम मुआविया की बातें छोड़ के किसरा की बातें करते हो। मिन दहाए, दहा जो है ये है पॉलिटिक्स और इसमें यानी महारत हुकूमत के उमूर के अंदर, कहा कि तुम गैरों की तरफ जाके उधर तुम ध्यान करते हो, उसकी बातें करते हो। ताजबून मिन दहाए हिरकल व किसरा व तदऊन मुआविया था, और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तुम छोड़ रहे हो, इनकी सलाहियतें उनसे ज्यादा हैं, इनकी सियासत उनसे कहीं आगे है। इस तरह आपने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तज़किरा किया। बुस्तानुल आरिफीन के अंदर इमाम समरकंदी ने यह लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह मरवी है कि आपने एक दिन ये इरशाद फरमाया, अना आलमु मता तहलिकुल अरब, आपने फरमाया मुझे पता है कि अरब कब हिलाक होंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे पता है कि अरब कब हिलाक होंगे। फ़क़ील लहू मता तहलिको या अमीर अल मोमिनीन, तहलिको ये ज़मीर अरब की तरफ राजे है कि अरब कब हिलाक होंगे, अगर आप जानते हैं तो आप हमें बता दें। यानी ये फिर हजरत उमर की फरासत है कि आपने एक निचोड़ निकाला हुआ था और वो बात तारीख में 100% सच्ची साबित हुई। आपने फरमाया कि फिर लफ्ज सियासत है, इज़ा सासाहुम, जब अरबों की सियासत जो पूरी इस्लामी दुनिया का सेंटर है, इज़ा सासलहुम मल लैसा लहू तुकल इस्लाम वला करमुल जाहिलिया, कि जब अरबों की सियासत उन लोगों ने की कि जिनके पास ना तो इस्लाम का तकवा होगा और ना ही इस्लाम से पहले के जमाने का करम होगा, करमुल जाहिलिया, यानी जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग मादिन हैं, ख़ियारुहुम फिल जाहिलियत ख़ियारुहुम फिल इस्लाम, जो जाहिलियत में सिरदार थे इस्लाम कबूल करके जब पड़ गए तो इस्लाम में भी सिरदार बन गए। यानी कुछ लोगों की सलाहियतें इस्लाम कबूल करने से पहले उन सलाहियतों को कर्म के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ताबीर किया, या तो इस्लाम के अंदर वो चोटी के हैं जब तक उनके पास रहेगी, या फिर इस्लाम में उनका अगरचे पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं है, ये चौथा, लेकिन वो इस्लाम से पहले उनके अंदर जो खूबियां मौजूद थीं जब उनके पास होगी तो अरब हिलाक नहीं होंगे।
اور جب یہ زمانہ گزر گیا تو پھر عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس پر آپ نے قال الراوی، راوی نے کہا کہ یہ کہہ کہ عمر تو دنیا سے چلے گئے، صادق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، فما دام ساسہم الذین کان لہم تقی الاسلام مثل ابی بکر وعمر وعثمان وعلی رضوان اللہ علیہم اجمعین لم یہلکو، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا کہ جب تک عربوں کی قیادت سیاست، فما دام ساسہم، یہ لفظ بھی پھر یاد کرو کہ ابو بکر صدیق بحیثیت سیاست دان، کہ جب تک مسلمانوں کی سیاست حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم نے کی تو اسلام کو عروج ملا۔ کیوں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو تقل اسلام حاصل ہے، تقل اسلام۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَن لَهُ كَرَمُ الْجَاهِلِيَّةِ مِثْلُ معاویہ تھا، کہ اسلام لانے سے پہلے بھی جن کو کرم حاصل تھا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لم یہلکو، ان کی حکومت اور اقتدار میں بھی مسلمان ہلاک نہیں ہوئے۔ فلما ساسہم مثل یزید لم یکن لہ تقی الاسلام ولا کرم الجاہلیہ ہلاکو، اور جب حکومت آئی یزید پلید کے پاس، جس کے پاس نہ اسلام کا تقوی تھا اور نہ جاہلیت کا کرم تھا، تو پھر مسلمان ہلاک ہو گئے۔ یہ راوی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی تصدیق پھر اپنی عمر میں جو دیکھی وہ بتا دی۔ تو یہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا وصف، وہ جو سمجھداری کا، سیاست کا ان کا خاص تھا، اس کو ذکر کر کے پھر ان کے عہد حکومت کی پھر فضیلتی بیان کی اور اس کو خلفائے راشدین کے ساتھ شامل کیا۔ تو یہ ہے سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے یہ سارے وسیع احوال ہیں۔ اور جو جنگ صفین والا معاملہ تھا اس کا حکم ہم نے پہلے واضح طور پر بتا دیا، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ بغض علی کا اپنا تسکین کے لیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرے یا ان کی سیاست کا ذکر کرے یا خلافت کا ذکر کرے، وہ تو ذکر ہی ناجائز ہے۔ لیکن اپنے ہاں جو ان کو شرف صحبت حاصل ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، نہ یہ کہ چونکہ بنو امیہ کے فرد ہیں اور کوئی بنو امیہ کا ووٹر ہے تو اس لیے ان کی شان بیان کرے، اس لیے بیان کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرف صحبت دے کر نوازا ہے رحمتوں سے اور مالا مال فرمایا ہے۔ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کے اقوال بھی اس سلسلہ میں موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ لکھا ہے، ابو ادریس خولانی کہتے ہیں 3843 باب مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع ترمذی میں ہے اس کے اندر ہے، لما عزل عمر بن الخطاب عمیر بن سعد عن حمصہ، کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد کو معزول کیا، حمص کے وہ گورنر تھے، ان کو معزول کیا، وہ بھی صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولا معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ گورنر بنایا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو یہ جو تبادلہ ہوا تو اس تبادلے پر فقال الناس اعزل عمیر وولا معاویہ تھا، تو جو حضرت عمیر کے کچھ ہمدرد تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پر کچھ تنقید کرتے ہوئے کہا دیکھو جو حضرت عمیر کو اتار دیا ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا ہے۔ تو فقال عمیر، اس پر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھایا
کہ وہ جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول رہے تھے کیا سمجھایا؟ فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر، کہ لوگو حضرت معاویہ کا ذکر سوائے خیر کے نہ کرو. لا تذکروا معاویہ الا بخیر. اور میں بھی رات کے اس اہم وقت میں ان مریض لوگوں کو کہتا ہوں لا تذکروا معاویہ الا بخیر. جن کو روگ لگا ہوا ہے، خواہ وہ کسی گدی پہ ہوں یا گدے پہ ہوں یا کسی مدرسہ میں ہوں، لا تذکروا معاویہ الا بخیر. اگر عاقبت اچھی چاہتے ہو تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سوائے خیر کے نہ کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں بھلا تمہارا ہے، اگر خیر سے نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ، کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. یہ میرے پاس جو کتاب ہے الاجوبۃ العراقیہ عن الاسئلۃ اللاہوریہ، عربی میں لاہور کا ذکر بار بار آ رہا ہے فتوحات کے لحاظ سے بھی، اور اس کا معنی ہے لاہوری سوالوں کے عراقی جواب. الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، لاہوری سوالوں کے عراقی جواب. تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی ایک آزمائش ہے. پہلے بھی یہ مسئلہ بنا تھا لاہور میں. اس وقت لاہور سے سوالات بھیجے گئے تھے بغداد شریف. یہ کتاب میں واضح دکھا رہا ہوں کہ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کچھ ادھر بیماری پھیل گئی ہے بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ہو کہ سنی باتیں الٹی کرتے ہیں. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سجادہ نشین تھے اس وقت، انہیں کہا گیا کہ کوئی ہمیں اس سلسلہ میں ہدایت نامہ دو. تو انہوں نے یہ امام آلوسی سے کتاب لکھوائی جن کی تفسیر روح المعانی ہے. تو امام آلوسی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو سوالات آئے دربار حضرت غوث پاک پہ، اس میں ہے ما قول علماء دین و ائمۃ المسلمین و مرشدی طریقہ و جامع شریعہ والحقیقہ من ساکنی دار السلام و مجاوری حضرت عالم العالم الغوث الربانی والحیکل السمدانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ، یہ لکھ کے فی جماعت ما قول علماء فی جماعت، ان لوگوں کے بارے میں علماء کا کیا حکم ہے، علماء بغداد کا کن کے بارے میں، فی جماعت ظہروا فی بلادنا لاہور، ایسی ہی جماعت کے بارے میں کہ جو ہمارے بلاد، حاشیے میں لکھا ہے یقصد بلاد لاہور، کہ ہمارے لاہور اور گرد و نواح میں ایک ایسے ٹولہ بن گیا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، دعوے دار یہ ہیں کہ ہم سنی ہیں. چلو ویسے ہی گامے شاہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن بورڈ داتا صاحب کا لگایا ہوا ہے یزعمون انہم من اہل سنہ، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہیں، لیکن وَيُسُبُّونَ الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. خصوصاً من خاض لجۃ الفتنہ کا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی. تو اس بنیاد پر یعنی جو اب بھی فتنہ کچھ سادات جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ سرکار کی نسبت کا خیال
رکھیں تو پھر محبت کا سبب ایک ہے، تو محبتیں بھی ایک ہیں، وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ تو یہ یعنی ماضی میں بھی ایسا فتنہ اٹھا تھا اور بغداد شریف سے جواب آیا تھا، تو اب بھی جواب بغداد شریف کا ہی ہے جو ہم ان کو سنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ اس کتاب کے اندر جب یہ جواب لکھا ہے امام آلوسی نے، تو ظاہر ہے کہ جب جواب لاہور میں پڑھا جانا تھا تو گالیاں امام آلوسی کو نکلنی تھی، یہاں جو بگڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلم ارى بد من الامتثال لامر من اوجب طاعتہ، کہتے ہیں پہلے تو میں نے کافی مصروفیت اور وقت تنگ تھا، کچھ کہا کہ کوئی اور ہی لکھے، لیکن پھر مجھے یہ حدیث سامنے آئی، من سئل عن علم فکتمہ الجم بلجام من نار، الجم بلجام من نار، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے پوچھا گیا مسئلہ اور اس نے علم چھپایا تو اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر میں نے یہ جواب لکھے پھر ان سوالوں کے، جو سنی کہلانے والے کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور ان کے لیے جواب کی ضرورت تھی۔ تو ہمارا بھی یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھ کے پھر بھی لوگوں کو نہ بتائیں، اور نہ بتانے کا سبب صرف یہ ہے کہ گالیاں نکالیں گے یا جتنی دیگر مشکلات ہیں، یعنی لوگ تو 4 دن بھی نہیں نا گالیاں برداشت کر سکتے اور پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ہم برات کر لیتے ہیں، تم ہماری تصویریں چھاپنا بند کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیامت کی آگ بڑی سخت ہے، دنیا کے تانے وہ چھوٹی بات ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس سلسلہ میں پوری کتاب لکھی اور اللہ کے فضل سے حق کو واضح کیا، اور اس میں یہ لکھا، یہ بڑے اہم لفظ ہیں، وما يذكره المؤرخون من ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ كان يقع في الامیر کرم اللہ تعالی وجهه بعد وفاته۔ یہ جو گالیاں دینے والے لوگ کرتے ہیں کہ وہ ممبروں پہ گالیاں نکلوائی جاتی تھیں، انہوں نے لکھا وما يذكره المؤرخون، یہ جو مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، من ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یقع فی الامیر، امیر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرم اللہ وجہہ بعد وفاتہ، کہ وہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ بولتے تھے یا اس طرح کی چیزیں کہا جنہوں نے یہ لکھی ہیں یا جو بیان کرتے ہیں، مما لا ينبغي ان يعول علیہ اور یلتفت الیہ، کہا یہ وہ چیزیں ہیں جدھر دیکھنا ہی نہیں چاہیے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان یعول علیہ، ان باتوں پر۔ کیوں؟ کہتے لأن المؤرخین ینقلون ما خبث وطاب، کہ مورخ جو ہیں پاک پلیس سب کچھ لکھ دیتے ہیں، مورخین ینقلون ما خبث وطاب، خبث جو خبیث چیز ہے، طابہ جو طیب ہے، کہ مورخین کا کیا ہے، ولا یمیزون بین الصحیح والموضوع والضعیف، اور وہ امتیاز ہی نہیں کرتے کہ صحیح کیا ہے، گڑی ہوئی بات کیا ہے اور ضعیف کیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَاتِبُ لَيْلٍ لَا يَدْرِي مَا يَجْمَعُ، کہا ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اس بندے کی طرح ہیں جو رات کو لکڑیاں چن رہا ہو، دن کو چنے تو پتہ چلے کہ خشک کون سی ہے تر کون سی ہے، رات کے اندھیرے میں جو لکڑیاں کٹھی کر رہا ہو، کہا یہ ان مورخین نے گاڑیوں والے بنائے ہوئے ہیں ایسے افسانے، ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ فالاعتماد على مثل ذلك في مثل هذا المقام الخطر والطريق الوار،
کہا ایسے مقام پر جو ایسے لوگوں کی باتوں پہ اعتماد کرتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. ایسے مورخین سے بچ کے رہو. یہ جو لاہوری سوالوں کا عراقی جواب ہے اس کا کم از کم یہ حصہ تو دنیا میں پھیلا دو کہ آج بھی وہ گھڑی ہوئی باتیں کہ امیر معاویہ جو ہیں وہ ممبروں پہ گالیاں نکلواتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. اتنے سال پہلے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ حاتب لیل خشک تر اور خبیث اور طیب اکٹھے کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں. انہوں نے یہاں پر ذکر کرتے ہوئے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہ میں ان سے افضل ہوں اور نہ میں خلافت کا حقدار ہوں, میں تو صرف خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے, میں وہ مطالبہ کر رہا ہوں. باقی چونکہ اسلام نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور اسلام کی وجہ سے یہ شیر و شکر ہیں, تو امام آلوسی نے اس سلسلہ میں ایک حوالہ لکھا کہ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار سے کہا. حضرت درار بن زمرہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صف لی علی, آج ذرا شان علی بیان کر دے. یعنی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 135 صفحہ ہے, صف لی علی, آج ذرا امیر معاویہ کہنے لگے کہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو. تو انہوں نے بہت لمبی تقریر کی اور چن چن کے فضائل جو ہے وہ لکھے. وہ انشاءاللہ مستقل خطبہ ہم اس پر دیں گے جس میں انہوں نے یہ لکھا یتفجر العلم من جوانبہ, ان کے پہلوؤں سے علم پھوٹتا تھا. وتنطق الحکمۃ من نواحیہ, ان کی اطراف سے حکمت بولتی تھی, یعنی صرف زبان سے ہی نہیں, ان کے اطراف سے بازوؤں سے حکمت بولتی تھی. یستوحش من الدنیا وزہراتہا, دنیا کی رنگینی سے وحشت محسوس کرتے تھے. ویستأنس باللیل وظلماتہ, رات کے اندھیرے میں ان کو انس محسوس ہوتا تھا. یہ بہت چوٹی کا خطاب جب کیا تو فَزَرَفَتْ دُمُوعُ مُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ اپنی آستین سے یوں آنسو صاف کر رہے تھے اور کثرت بکا یعنی رونے کی وجہ سے ان کا دم گھٹ رہا تھا. ثم قال معاویہ رحم اللہ تعالی ابا الحسن کان واللہ کذالک, پھر آپ نے کہا اللہ رحم کرے ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر, کان واللہ کذالک, خدا کی قسم بالکل ایسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا. یعنی جس طرح وہ صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جس انداز میں بیان کر رہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش کیوں ہے کہ پہلے ان پر جو حملہ آور ہوتا ہے وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہاں تک جاتا ہے. اس واسطے یہ سب سے حساس معاملہ ہے کہ ان کے خلاف بولتے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں معمولی بات ہی ہے, لیکن آگے چلتے چلتے وہ بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. البدایہ والنہایہ کے ایک لفظ سے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہاں لکھا ہے صفحہ نمبر 535, اور یہ سب کچھ ذکر کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوئی کسی جملے پر تو غور کر لے اور اپنی عاقبت سنوار لے. لکھا ہے معاویہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستر لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کا پردہ ہیں.
سب صحابہ ان کے پیچھے ہیں، یہ سب صحابہ کا پردہ ہیں۔ فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَى عَلَى مَا وَرَاءَهُ، جب کوئی پردہ اٹھا جائے تو پھر پردے کے پیچھے جو کچھ ہے اس پہ بھی حملہ کر جاتا ہے۔ جب تک پردے کی حیا ہے تو پیچھے محفوظ رہتے ہیں، اور جب کوئی پردہ جو ہے وہ اٹھا لے تو پھر اجترا علی ما وراءہ، جو پردے کے پیچھے ہے اس پر بھی جرأت کرتا ہے کہ اب پیچھے بھی میں زبان درازی کر لوں تو کوئی بات نہیں۔ اس بنیاد پر یہ سمجھایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا حساس مقام ہے کہ یہاں جو پھسلتا ہے وہ پھر آگے پھسلتے ہی چلا جاتا ہے، اور اس کا آگے ایمان سلامت نہیں رہتا، چونکہ پھر وہ قرآن پہ حملہ آور ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ دوسری جگہ تہذیب الکمال کے اندر امام نسائی کا یہ قول اس سلسلہ میں موجود ہے، یہ تہذیب الکمال کی جلد نمبر 1 ہے، اس میں صفحہ نمبر 158 ہے۔ سئل ابو عبد الرحمن النسائی عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت امام نسائی، یہ جن کی سنن نسائی ہے، ان سے سوال کیا گیا حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور یہ الفاظ بھی بڑے اہم ہیں، بہت زیادہ، کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، کچھ تھوڑا بہت ان کے خلاف بول لیں یا خلاف بولنا ناجائز ہے؟ تو آپ نے تشبیہ دے کے سمجھایا، فرما انما الاسلام کدار لہا باب، اسلام ایک قلعے کی طرح ہے جس کو ایک دروازہ لگا ہوا ہے۔ اب جب دیواریں مضبوط ہوں اور کوئی بندہ اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو پھر اس کا رخ دروازے کی طرف ہی ہوتا ہے کہ یہ توڑ کے میں اندر داخل ہو جاؤں۔ انما الاسلام کدار لہا باب فباب الاسلام الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ اسلام کے قلعے کا جو دروازہ ہے وہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام، کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا ہے اصل مقصد اس کا اسلام پہ حملہ کرنا ہے، یعنی دروازہ توڑ کے صرف یہیں تک نہیں رہنا چاہتا، وہ اندر جانا چاہتا ہے۔ فمن آذ الصحابہ انما اراد الاسلام کمن نکر الباب انما یرید دخول الدار، کہ جس طرح کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اس کا مقصد صرف دروازہ کھلانا نہیں ہوتا، کھلوانا، بلکہ اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ تو جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے وہ پورے اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اور یہاں وہ دروازہ کھٹکھٹا کے ان پر جرح کر کے ان پہ تنقید کر کے اصل قرآن پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چونکہ قرآن انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں فمن اراد معاویہ فانما اراد الصحابہ، خلاصہ یہاں آ کے نکلا کہ اسلام ایک قلعہ ہے، اس قلعے کا دروازہ صحابہ ہیں، اور دروازہ جو توڑنا چاہتا ہے یا کھولنا چاہتا ہے اس کا مقصد دروازہ کھولنا توڑنا نہیں، مقصد جو کچھ اندر ہے وہ ہے۔ تو پھر یہ جو دروازہ ہے صحابہ والا، اس پہ کیسے چوٹ آتی ہے، یہ کیسے ٹوٹتا ہے، دروازے پہ حملہ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام نسائی نے کہا جو حضرت امیر معاویہ پہ تنقید کرتا ہے وہ صحابہ کے دروازے پہ حملہ کر جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی بات سمٹ کے آئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ صحابہ پہ حملہ ہے، صحابہ پہ حملہ اسلام کے قلعے پہ حملہ ہے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزمائش ہے امت کی، کہ کوئی جس طرح اب کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے خلاف بولنا ایک فیشن بن رہا ہے، تو اس کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن جو یہاں حملہ کرتا ہے پھر وہ قرآن تک حملہ کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو اس بنیاد پر یہ برات کرنا یہ
ایک فتنہ ہے، میں ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ برات سے باز آ جائیں، چونکہ خطرہ ہے کہ جو آج سیاست امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کرنے لگا ہے، یہ کل سیاست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی برات کرنے لگے گا، امام نسائی کے اس قول کے مطابق۔ اس واسطے یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں، اور ابھی مضمون تو پھر بھی باقی ہے، لیکن جوں کوئی بیماری سامنے آئے گی تو اس کا علاج اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، بیان کرنا، سننا، اس کو ذریعہ نجات بنائے، اور رب ذوالجلال امت کے اندر جو لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اپوزیشن سمجھتے ہیں، اللہ ان کو اہل سنت والا عقیدہ عطا فرمائے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی اپوزیشن نہیں ہے، کیونکہ دونوں محبتوں کا سبب ذات رسول علیہ السلام ہے، تو اس واسطے یہ دونوں محبتیں اکٹھی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر وہ امیر معاویہ کا نام لیتا ہے تو مجرم ہے، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض علی کے قائل نہیں بلکہ حب علی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قاری فرمان صاحب سلام پڑھاؤ اور پھر دعا ہوگی۔ جنتی اس گلے کی ندارت پہ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ سلام، ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ محشر میں جب کہ ان کی آمد اور بیچ سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ السلام مدنی مدینے والے السلام مدینے غلام والے دعا کر عبد الکریم صاحب۔ آمین آمین۔ بیٹھ دعا پڑھی۔ میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج غیروں کے چرنوں میں چرتے پھر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کن بارگاہوں کی خلافتوں کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں۔
یا نسل ہونے کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، پلٹ کے انہیں اپنے اصل کی طرف واپس آنا چاہیے۔ مگر آج تو بات کے لیے تقاضا ہو رہا ہے کہ سید کوئی بولے، بہت بڑے سید اب بولنے لگے ہیں، یعنی سنی جو اہل سنت کا تحفظ کر رہا ہو اس کو خارجیت اور ناسبیت کا تانا ملے، اس کے گواہ 11ویں والے پیر بھی ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سبز رنگ کی کتاب اصول الدین غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے آگے کے بھی حوالے ہیں، ان کے سن وصال سے کئی صدیاں پہلے بھی یہ ستم ہوتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ باب ہی ہے۔ آج ہمیں ایسے ملے ہوئے جو کہتے ہیں جو لکڑ ہضم پتھر ہضم سب ایک جیسے ہیں، یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹے مولوی ہیں، اصل مولانا عبد القادر جیلانی جو پیران پیر ہیں اور پیر دستگیر ہیں اور غوث اعظم ہیں۔ اب آج کے کئی جو ہیں انہوں نے اپنی تندوری چلانے کے لیے ان کو بھی تعارف ہی ایسا کروایا ہوا ہے، کہتے ہیں اما الفرقۃ الناجیۃ فہی السنۃ والجماعہ، نجات والا فرقہ یعنی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس ہونا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں پھر سنی بن کے رہو۔ اب آج جو داتا صاحب اور گامے شاہ کو ملا رہے ہیں